نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی انتظام کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اب فجر کے قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت، قرآن کی ایک تاکید بھی ہے۔ اس وقت انسان بالکل فارغ بھی ہے، فریش ذہن بھی ہے، تر و تازہ بھی اٹھتا ہے، دن کی بھر کی ذمہ داریاں اور کمٹمنٹس کا آغاز بھی نہیں، کوئی شور و غل نہیں، کوئی مصروفیت، کوئی ڈسٹربنس، کوئی ڈسٹریکشن نہیں، اور سب سے بڑھ کر دن کا آغاز بہت ہی خوبصورت کام سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فجر کا قرآن، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ رات کو تہجد پڑھو۔ تہجد رات کی آخری آدھے یا آخری تہائی کی عبادت، یہ وہ وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت اور بخشش کی دعا کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں۔ حجرہ کا مطلب ہے رات کو نیند توڑ کر اٹھنا۔ نیند توڑ کر اٹھنا تہجد کی ڈیفینیشن کے لیے تو ضروری ہے۔ بہرکیف ایک شخص جو جاگ ہی رہا ہے وہ اس برکت والے وقت اور اس افضل وقت میں عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اجر ضرور پائے گا، لیکن تہجد کی ڈیفینیشن کے لیے البتہ سو کر اٹھنا لازم ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے جہاں بھی لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اعلان کرو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، تو ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے، پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا سی مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا رہے، اب یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو روح میرے حکم سے آتی ہے۔ یہ روح سے مراد تین معانی ہیں، ایک انسان کے جسم کی روح، ایک روح الامین اور ایک وحی الہی، مگر تم لوگ کم ہی علم سے بہرا پاتے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہیں پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو تو اس میں نہریں رواں کرے، یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے ایک سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک تحریر نہ ایسی لے آئے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوائے سے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہوگی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہمیں پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔
کیا ان کو یہ سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ ان سے کہو اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روکے رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دیں گے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے اسے خوشخبری دو، جو نہ مانے اسے متنبہ کرو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ ہمیں یہی رویہ اپنانے اور زندگی میں کثروں سے سجود اور کثروں سے نمازوں سے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لیے سبھی اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز کا بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھو اور نہ ہی بہت پست آواز میں، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ نماز پڑھتے وقت آواز اتنی ہونی چاہیے کہ کان میں جائے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زبان سے پڑھ رہے ہیں، کان سن رہا ہے، دل اور دماغ محسوس کر رہے ہیں، ظاہر ہے 3 ذریعوں سے بات پہنچے گی تو وہ اثر زیادہ کرے گی۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کی جس کے لیے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس نے بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ کیسی بڑائی؟ کبیر ہو تکبیرا۔ اللہ بڑائی بیان کرنے والی زبان عطا فرما۔ اللہ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ ہاں جی کھول لیجیے سورہ الکہف۔ سورہ الکہف مکی سورت ہے، 12 رکوعات 110 آیات پر مشتمل۔ یہ مکی سورت ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر پر آنے والی سورت، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلے ہی رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ بیان کیا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے اس کا نام۔ یہ مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے مشرکین مکہ کا ایک رویہ جو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جب اتنے سخت اور اتنے تیز تھے تو وہ بسا اوقات کیا کرتے تھے کہ اپنے دور کے جو اہل کتاب تھے
वो समझते थे कि अहले किताब जो है ये पीपल ऑफ द बुक है और ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो लिहाजा वो क्या करते थे, वो इन मुशरिकीन मक्का इन अहले किताब के पास जाते थे, उनको उनकी किताबों में से कहते थे कि हमें कोई सवाल बताएं, ताकि जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे, जो उम्मी है जिनके पास किताबों का इल्म नहीं है, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और उनकी नबूवत की नाउज़ुबिल्लाह सदाकत के खिलाफ हमारे पास सबूत मिल जाए। ऐसा मिलता जुलता सवाल उन्होंने सूरह यूसुफ से पहले भी किया था और यहाँ पर भी उन्होंने 3 सवालात अहले किताब से सीख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। ये 3 सवाल क्या थे? पूछा गया कि असहाबे काफ कौन थे। दूसरा सवाल किया गया कि हज़रत खिज़र की हकीकत और उनका वाक़या क्या है, और ज़ुल्करनैन के बारे में भी सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सवाल किया गया तो एक बशरी खता का मामला आपसे जर्द हुआ। आपने फरमाया मैं इसका जवाब कल दूंगा, और आपने इंशाअल्लाह का कलमा कहना आप भूल गए। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये चीज़ नापसंद हुई, वही का सिलसिला रोक दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के हवाले से, और इस पर बहुत सी चहमगोइयाँ और बहुत सी तनकीद का एक पूरे का पूरा तूफान उठा। लेकिन उसके बाद फिर सूरह कहफ की इन आयात और रकूआत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सवाल किए गए थे उनका जवाब भी दिया गया, और आपको इंशाअल्लाह कहने की हुक्म जो है वो भी सूरह कहफ में ही दे दिया गया। सूरह कहफ का बुनियादी मजमून जो है वो फिक्र आखिरत की तरफ माइल करने का मजमून है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कहफ में जो बुनियादी बात बयान की है, अगर आप उसका लुब्बे लुबाब या उसका समरी या नक्शा ले लीजिए, तो इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की सारी ही मोहब्बतों को निकालने का तरीका, वो दुनिया की जान की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, जायदादों की, बागों की, कोठियों की, किसी भी दुनिया की चीज की मोहब्बत है, इसको दिल से निकाला गया है। माल की मोहब्बत और इन चीजों को दिल से निकालने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की फिक्रों से भी निजात दिलाकर इंसान को फिक्र आखिरत की तरफ माइल, दुनिया की चीजों की मोहब्बत निकाली गई है, दुनिया के गम और दुखों और परेशानियों के साथ निपटने का तरीका सिखाया गया है, और फिर साथ ही वो जो कुरान की आयत है कि यहाँ की चीजों की मोहब्बत छोड़ दो, यहाँ के गमों और फिक्रों में उलझना छोड़ दो, क्या करो, असल फिक्र आखिरत है। दुनिया की महबूब खुदादार चीजों को कयामत की फिक्र और कयामत की भलाई और वहां की कामयाबी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। ये तो दुनिया की चीजें तुम्हें बहुत महबूब है और इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में गहरी गहरी रची बसी हुई है, तो इस मोहब्बत को, इन महबूब चीजों को रब पसंद तरीके से इस्तेमाल करके इन्हीं महबूब चीजों को अपने लिए बाकिया को स्वालिहात, अपने लिए सदका जारिया और आखिरत की खेती बनाने का तरीका इख्तियार करो। तो ये बुनियादी मजमून है सूरह कहफ का, और इसकी फजीलत के हवाले से कुछ हदीस मुबारका भी मौजूद हैं। मुस्लिम में हज़रत अबू दरदा की रवायत से हदीस के अल्फाज आते हैं कि जो शख्स इसकी इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। आप देखें कि बुनियादी तौर पर दज्जाल का फितना जो है ना, वो भी दुनिया की मोहब्बत के साथ ही रिलेटेड है। तो जिन लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी और जो आखिरत की फिक्र से दिल उनके मामूर होंगे, उनके लिए दज्जाल का फितना कोई बड़ा फितना नहीं होगा, उनके लिए निपटना बहुत आसान होगा। इसी तरह इसके हवाले से हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत भी हदीस की आती है कि आपने फरमाया कि जो शख्स इसको जुमे के दिन पढ़ेगा उसे ऐसा नूर मिलेगा जो उसके पांव से लेके आसमान तक रहेगा, और वो नूर कयामत तक उसके साथ रहेगा। इसी तरह हदीस के अल्फाज आते हैं कि जिस शख्स ने इसको पढ़ा, जुम्मे के दिन पढ़ा, वो एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक उसके लिए बाइस से नूर होगी। इसी तरह हदीस में आता है कि जिसने सूरह कहफ को ऐसे पढ़ा जैसे वो नाजिल की गई है, यानी सही तजवीद और लहजे के साथ पढ़ा, तो वो कयामत के दिन उसके लिए बाइस से नूर होगी। तो इस हवाले से नूर का बाइस दुनिया की मोहब्बतों को निकालना और फिक्र आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसद और नस्बुलैन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तीसरी दफा एक सूरत अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे के साथ इसका आगाज तरबियत किस चीज की होती है? जिक्र की, शुक्र की, सब्र की और तकब्बुर की नफी। अल्लाह ने फरमाया तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की, इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को। बड़ी बात है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं वो महज झूठ करते हैं। अच्छा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद तुम उनके गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये उसकी तालीम पर ईमान नहीं लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत, आपकी एक सीरत का नमूना, क्या तो उन लोगों को अपने इर्द गिर्द, अपनी मक्का, अपनी अरब की बस्ती के अंदर वो लोग जो दुनिया में मस्त है, जो दुनिया में मदहोश है, दुनिया की मोहब्बतों को पाल रहे हैं, दुनिया को बना संवार रहे हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे, तो आपको उनकी फिक्र इतनी है कि आप अपनी जान को हलाक करने वाले। हमारे लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र का ये पैमाना, ये बहुत बड़ा नमूना है। हम सब अपने गम और अपने फिक्रों के पैमाने का मुहासबा करें। आज दुनिया में गम क्या है, आज दुनिया की फिक्रें कैसी हैं, आज ख़वातीन इस्लाम के गम क्या है। ख़वातीन इस्लाम सुबह उठती हैं, सबसे बड़ा गम आज क्या पकाएं, दूसरा बड़ा गम अच्छी मुलाजमा कहाँ से ढूंढें, हाँ तीसरा गम ये गम नहीं है तो कुछ और गम क्या है, हाय भतीजे की भांजे की शादी आने वाली है, मेरे पास तो कोई नया जोड़ा नहीं है। अच्छा जोड़ा है तो वो डिजाइनर नहीं है, हाँ अगर डिजाइनर है तो उसके साथ मैचिंग हैंड बैग नहीं है, अगर मैचिंग हैंड बैग है तो वो हैंड बैग और वो जूती जो है वो डिजाइनर नहीं है, अगर ये भी है तो अगला मामला ये कि मेरे पास मैचिंग सेट नहीं है, और अगर मैचिंग सेट है तो वो तो अम्मा के ज़माने का बहुत पुराना। क्या ख्याल है, आज गमों के पैमाने ऐसे ही नहीं है, आज दुखों के पैमाने ऐसे ही नहीं है, आज फिक्र इन्हीं चीज़ों की गिर्द घूमती नहीं है। आज वही हाल है ना कि कहते हैं कि 4 दिन जिंदगी के मांग के लाए थे उधार में, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। ऐसे ही जिंदगी कटती है कि यहाँ वो किसी ने कह दिया हमेश का करना होता हमें रोजगार होता। जवानियाँ यहाँ पे हमें इश्क में गुजर रही है और उसके बाद हमें रोजगार में गुजर रही है। आज जिंदगी के पैमाने, गमों के फिक्रों के पैमाने ऐसे ही हैं। अगर गम करना है, अगर फिक्र करना है तो और इससे बहुत सी दूसरी बातें मौजूद हैं। फिक्र करनी है तो इस बात की कि कहीं मुझसे शिर्क ना हो जाए, कहीं मुझसे कुफ्र ना हो जाए, कहीं बिदअतों का इत्तिकाब ना हो जाए, कहीं निफाक और फिस्क ना आ जाए। फिक्र करनी है तो इस बात की करें मेरा ईमान सलामत रहे, फिक्र करनी है तो इस बात की करें कि मेरे अमल में इस्तकामत रहे, अल्लाह मेरी नेकियां कबूल कर ले। फिक्र करनी है तो इस बात की करें कि अल्लाह मैं अपनी नेकियों की हिफाजत करने में कामयाब हो जाऊं। फिक्र करनी है तो इस बात की करें कि मौत का वक्त आसान हो जाए। फिक्र करनी है तो कब्र की कुशादगी की करें। फिक्र करनी है तो क़यामत के दिन की जिल्लतों और दुश्मनों से बचने की फिक्र करें। फिक्र करनी है तो अमाल नामे के खुलने या अमाल नामे के तुलने की फिक्र करें। फिक्र करनी है तो हिसाब की करें या पुरसरात की करें। फिक्र करनी है तो वो जहन्नुम के तौकों या जंजीरों की करें या जो कल लिबास पड़े थे तार खोल के उनसे बचने की फिक्र करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने गम और फिक्रों के पैमाने दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया की जिंदगी मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक इसकी अहमियत कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की जिंदगी की अहमियत एक मक्खी या एक मच्छर के पर से भी रखी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक मुर्दा बकरी के बच्चे के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि जितनी कम अहमियत इस मालिक के, इस मुर्दा बकरी के बच्चे के मालिक के नजदीक जितनी इसकी अहमियत कम है, उससे भी कम अहमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक दुनिया की जिंदगी की।
اور پھر آپ نے مثال دے کر بھی سمجھایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کی مثال کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کے جب نکالے تو جو پانی تمہاری انگلی کو لگے گا اس کی جو مثال اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں کتنا احمق ہے انسان کہ وہ انگلی پر لگے جانے والے پانی کے پیچھے دوڑ کر وہ اتنا بہرے بے قرار ہے جس کی پرواہ جس کی قدر اور جس کی فکر اور تیاری نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ واقعہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان زندگی پر ہے اس کو ہم زمین کی زینت بناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. آخرکار اس سب کو تو ہم چٹیل میدان بنا دیں. یہ دنیا جس میں تم محبتیں لگائے رکھے ہو اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالق نے یہ دنیا عبث تو بنائی ہے, بیکار تو بنائی نہیں کہ لوگ آئے کھائے پیے تماشا کریں اور چلے جائیں. ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, میں نے آپ کو مثال بتائی تھی, جس بڑھائی نے یہ میز بنایا, جس نے یہ گھڑی بنائی, اس نے بمقصد بنائی. تو اس رب نے جو اتنا بڑا نظام حیات اور اتنا بڑا نظام کائنات اس نے بنایا ہے وہ بمقصد بنایا گیا ہے. اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت, اس سب کے پیچھے مصلحت کیا ہے وہ خود بناتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ یبلوکم ایکم احسن عملا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ دنیا بنائی ہے, یہ زمین آسمان بنائے, یہاں پہ تمہیں بھیجتا ہوں, زندگی دیتا ہوں, موت دیتا ہوں. اس سب کا مقصد صرف کیا تھا؟ اس سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ نے تو اس کو امتحان گاہ کے طور پہ بنایا. اللہ نے تو یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے آزمانے کے لیے بنائی ہے, پرکھنے کے لیے بنائی. اور وہ رب آزماتا ہے, وہ رب آزماتا ہے. اس کی آزمائش کے 4 طریقے. بس اوقات وہ دے کر آزماتا ہے, بس اوقات وہ نہ دے کر آزماتا ہے, بس اوقات وہ دینے کے بعد واپس دے کے آزماتا ہے, اور بس اوقات وہ نہ دینے کے بعد دے کے آزماتا ہے. وہ ہر حال میں دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اور بس صرف یہ نہیں, اس نے قرآن میں, اس نے حدیث میں, اس نے پورے احکامات میں طریقے بھی بتا دیے ہیں. میں نہیں دیتا ہوں تو میں یہ رویے چاہتا ہوں, میں دیتا ہوں تو میں تم سے یہ رویے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. باقاعدہ قرآن میں احکامات موجود ہیں اور لاہے عمل میں تجویز کیا جائے. اور لگاتار ہم جب پڑھ رہے ہیں تو غم اور دکھ کے حالات مومن کو کیسے بہیو کرنا ہے, اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر مومن کو کیسے بہیو کرنا ہے, نعمت کے چھننے پر اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, قرآن ہماری لگاتار تربیت کرتا ہے, ہمارا تزکیہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حب دنیا ہمارے دلوں سے نکال دے, اللہ ہمیں غنی کر دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی محبتیں ہم سب کو عطا فرما دے. حاجی لگانے, کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ ہاں جی, اب اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے. اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا مختصر سا سن لیجئے. یہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد 250 AD کا یہ ٹائم ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل کے اوپر ایک ایسی قوم کا اس علاقے کے اوپر غلبہ ہو گیا جو بڑے جابر بھی تھے. یہ مشرک اور بت پرست تھے. ڈیسیس جسے اردو میں ہم دقیانوس کہتے ہیں, ڈیسیس کی حکومت ہے. یہ بت پرست قوم ہے, ڈائنا دیوی کا ایک ٹیمپل تک انہوں نے بنا رکھا ہے. اور یہ ڈیسیس دقیانوس کیا کرتا تھا کہ اگر اس علاقے میں جتنے عیسائی موجود تھے, یہ لوگ اس دور کے مسلم اور مسلمان تھے, ان کو جبرن بت پرستی اور شرک کی طرف مائل کرتا ہے. کچھ روایات میں 3, کچھ میں 5, کچھ میں 7 لوگوں کا, نوجوانوں کا تذکرہ آتا ہے. یہ نوجوان تھے جو اس دور کے مسلمان تھے, یہ عیسائی تھے. ان کو اس دور کے اپنے بت پرست معاشرے کے اندر صرف ایک فکر لاحق تھا کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا دین برباد نہ ہو, اور کہیں ہم بت پرستی یا شرک کی طرف مجبور نہ کر دیے جائیں. صرف اس فکر, آخرت کا فکر ہے. اس آخرت کے فکر کی وجہ سے انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر, دنیا کی نعمتوں کو خیر آباد کہہ کے یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے. یہ پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, لیکن لائک مائنڈز کو اللہ نے ملا بھی دیا تھا. پھر اللہ نے کس شان سے ان کی مدد کی تھی. ان ہجرت کرنے والوں, ایمان کی سلامتی کی اور عمل کی توفیق کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے غیب سے معاونت کے طریقے ان کو
सकीना इनको बाहर और इनके ऊपर बेहतरीन इनामात से नवाजने का मामला फरमाया।